بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم روي عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذ بالله يا فتاه من الذنوب فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد كما كانت النساء إذا بولد الحسن عليه السلام فدخل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة أفؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت له إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب هودي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة إذا بولد الحسين عليه السلام قد أخبره وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة أفؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة أنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فأول عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيلي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد ثم أتيتنا بالكساء
تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة هم عودن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها فقال جبريل يا رب أتأذنوني لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أذكر معكم فهل تأذنون يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمينا وهي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد فقال الذي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا فقال لي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر فضل هذا في مبلغ ما في الأرض وفي يوم شيئة ومبينا إلا وغلبت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفات شيئتنا ورب الكعبة اللهم صل على محمد فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر قدرنا هذا في مجلس ما في الأرض وفي يوم من شيئتنا وفينا وفيه مهموم إلا وفرج الله هما ولا مهموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقد الله حاجتا فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيئتنا فعدوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن فالبعث عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تذكر والزكاة وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد درود لینے کو
درود بھیجیے محمد علی. رد
ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے. سید الرسول گرامی وسیل سید شان فاطمہ بنت وسیلہ در سید ابوالفضل مسلم ابن سید وسیل حسن گرامی صاحب اور صغیر فاطمہ بنت جعفر حسین دیگر اپنے مرحومین کو بھی شامل ہیں. سورہ فاتحہ. کیا لکھوں فاطمہ کی مدحت میں، کیا لکھوں فاطمہ کی مدحت میں، دونوں عالم ہے جن کی خدمت
چند اشعار پیش کرنا سلام. میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا، میرے ہونٹوں میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا. اور پڑھے لکھے لوگ حضور تشریف فرما سلطان حضور تشریف فرما ہے قبلہ. ایسا نہ ہو مجھ پہ اعتراض کر دوں میرے بیٹھنے کے بعد کہ حسین کے منہ سے اور لا نکلنا، وہ صرف ایک منزل تھی، وہ ساری میں پیش کر رہا ہوں. میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا. کب ایسا لگتا تھا کہ بیت کا جنازہ نکلا. میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا. عقیدت کا شعر پیش کرو گے. رن ہاتھوں پہ اٹھا لائے تھے جس کو شبیر، رن ہاتھوں پہ اٹھا لائے تھے جس کو شبیر، اصل قامت میں وہ کعبے سے بھی اونچا نکلا. میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا. سارا نماز تشریف فرمائیں گے. انگنت سجدے ہیں کرتے ہیں جو کعبے کو تلاش، انگنت سجدے ہیں کرتے ہیں جو کعبے کو تلاش. ایک سجدہ ہے جسے میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا. بطور کا شعر پیش کر رہا ہوں سر. وہ بھی کرتی تھی خدیجہ سے تقابل اپنا، وہ بھی کرتی تھی خدیجہ سے تقابل اپنا، جس کے حجرے سے سلام خدیجہ نکلا. میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا. رب کے محبوب نے خیبر میں پڑھی نعت علی، رب کے محبوب نے خیبر میں پڑھی نعت علی. اپنے مولا کی مدد کو میرا مولا نکلا. میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا. عقیدت کا شعر پیش کروں بطور خاص کے. انگنت فطر سو راہب تھے،
سید الشان فاطمہ بنت سید وسیع حیدر، سید ابو الفاضل مسلم ابن سید مسیح الحسن اور سیدہ صغیر فاطمہ بنت جعفر حسین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤيا والخالق من غير روية، والصلاة والسلام على من اختاره الله من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء وغاية العليا وسرة البتوى ومصابيح الظلمة وينابيع الحكمة أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. محسوس کیا گیا ہے محسن اسلام سے، مگر میں نے اس مجلس کو محسنین اسلام سے محسوس کیا، کیونکہ اسلام کے جب محسن کا ذکر ہوگا تو صرف ایک کا نہیں ہوگا، دو کا ہوگا، اور یہ دونوں شخصیت اسلام کی مجہول القدر شخصیت ہے۔ مجہول القدر ان ہستیوں کو کہا جاتا ہے جن کے بارے میں دنیا کو کبھی پتہ ہی نہ لگے کہ ان کی منزلت کیا ہے۔ یہ دونوں ہستیاں جو ہیں وہ مجہول القدر ہستیاں ہیں۔ میں نے اس کے لیے قرآن کی وہ آیات پڑھی جو عموماً اس مجلس کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ علم یجد کا یتیما فآویٰ، اللہ اپنے حبیب محبوب رسول کو جس سے وہ پوچھتا رہتا ہے کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، کوئی بات کہو تو بتاؤ، جس کے عشق میں اس نے ساری کائنات پیدا کر دی، ایک منزل ایسی آئی کہ اسے کچھ احسانات یاد دلا رہا ہے۔ علم یجد کا یتیما فآویٰ، اے رسول کیا آپ یتیم نہیں تھے؟ ہم نے آپ کی پرورش کی۔ ووجدک ضالا فہدیٰ، اور کیا آپ غیر معروف نہیں تھے؟ ہم نے آپ کو شہرت دی۔ اور کیا آپ تنگ دست نہیں تھے؟ ہم نے آپ کو مال دے کے غنی کیا۔
وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. بس اب آپ کا کام یہ ہے کہ کسی یتیم کو قریب جھڑکنا نہیں، مانگنے والے کا انکار نہ کرنا. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور یہ جو نعمت کی ہے اس کا ذکر کرتے رہنا. یعنی یتیمی میں کفالت ہے نعمت، غربت میں دولت ہے نعمت. اللہ کہتا ہے ان دو نعمتوں کو یاد کرتے رہنا. ایک نعمت ملی ابو طالب کے ذریعے، ایک نعمت ملی خدیجہ کے ذریعے. اللہ نے کہا یہ نعمت ہے، اسے یاد کرتے رہنا. ساری کائنات عرش اولا سے لے کر زمین کے پاتال تک اس حبیب محبوب کے صدقے میں خلق کی. لولا کا لما خلقت الافلاک. اے محمد تم نہ ہوتا تو کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا. یعنی جو کچھ ہے وہ میرے سرکار کے اوپر اس کا دار و مدار ہے. میرے سرکار ہیں محور، ساری کائنات کا دار و مدار میرے سرکار پر ہے. سرکار ہے تو سب کچھ ہے، سرکار نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ چاند کی چمک، یہ ستاروں کی دھنک، یہ پھولوں کی خوشبو، یہ آسمان کی بلندی، یہ جنت کی رنگ آرائیاں، یہ دوزخ کی دہک، یہ فرشتوں کی عصمت، عرش سے فرش تک جو کچھ بھی ہے وہ اس سرکار کی وجہ سے ہے. زندگی اس کے وسیلے سے ہے، موت اس کے وسیلے سے ہے. وہ جب موت بغیر وسیلے کے نہیں آتی تو وسیلہ مانتے ہوئے موت کیوں آتی ہے؟ وہ نعمت کتنی بڑی ہوگی. آئیے اور دونوں نعمتوں کو دیکھیں. اے رسول کیا آپ یتیم نہیں تھے؟ ہم نے آپ کی پرورش کی. کیوں اللہ آیا تھا صحن میں، اللہ لے کے ہاتھوں پہ جھلایا کرتا تھا، اللہ نوالے بنا کے کھلایا کرتا تھا، بالوں میں اللہ کنگھی کیا کرتا تھا، اللہ انہیں پکڑ کر چلنا سکھایا کرتا تھا. کس نے پرورش کی؟ پرورش کی ابو طالب نے. اللہ کہتا ہے میں نے کی. اللہ ابو طالب کے فعل کو اپنا فعل کہہ رہا. اللہ کبھی کسی کافر کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا. اللہ تو کسی مومن کے فعل کو بھی اپنا فعل نہیں کہتا. اللہ تو ہر معصوم کے فعل کو بھی اپنا فعل نہیں کہتا. اور جس کے فعل کو اللہ اپنا فعل کہے اس کی عظمت پر بات ہوتی ہے، ایمان پر بات نہیں. اے رسول کیا ہم نے آپ کی پرورش نہیں کی؟ وہ دنیا میں آئے نہیں، باپ اٹھ گیا، 3.5 سال کے تھے، اللہ نے ماں کو اٹھا لیا. سارے سیرت نگاروں نے لکھا اس میں حکمت یہ تھی ماں باپ زندہ رہ جاتے احسان ہوتا رسول پر. اللہ نہیں چاہتا تھا میرے حبیب پر بھلے سے ماں باپ صحیح ان کا احسان ہو. تو ابو طالب کا احسان تو ہو گیا نا، ابو طالب کا احسان ہو گیا. ایک نعمت دی ابو طالب کے ذریعے، ایک نعمت دی خدیجہ کے ذریعے، ایک مدد کی ابو طالب نے، ایک مدد کی خدیجہ نے کی نا. دیکھیں مدد کا بھی وقت ہوتا ہے. ہم تھے لاہور میں، اب سنیں کس وقت ان دو نے کس وقت مدد کی. مدد کا بھی وقت ہوتا ہے، ہر وقت کی مدد کاؤنٹ نہیں کی جاتی. ہم تھے لاہور میں، یہاں سے فون آیا بھائی کل مجلس ہے آپ نے پڑھنی ہے. ہم نے کہا بھائی اس وقت تو کوئی سیٹ بھی نہیں مل رہی، آ بھی نہیں سکتے. فکر نہ کیجیے ہم یہاں سے جہاز طیارہ آپ کو چارٹر کر کے بھیجیں گے. یہاں سے یہ میں مثالن دے رہا ہوں، آپ غور نہ کرنے لگا. میں یہاں سے میرے لیے جہاز بھیجا گیا، میں چارٹر طیارے سے یہاں آیا. بڑے بڑے پینا فلیکس لگائے گئے، بڑا ہمارا پروپیگنڈا کیا گیا. ہم نے آ کے مجلس پڑھی.
अब मुंतजिम बता रहे हैं बार बार, देखिए हमने आपके लिए चार्टर तैयार किया था, वो किया होगा, हमने आपके लिए पेनाफ्लेक्स लगाए, वो लगाए होंगे, मजलिस आपकी थी, हम पर कौन सा एहसान कर दिया? आपने हमारे लिए खर्च किया तो अपने लिए किया, आपने मजलिस को धूम से करना था, हमसे पढ़वाना था, तैयारा भेज दिया, आपने इतने बड़े बड़े पेनाफ्लेक्स लगा दिए, आपने मेहनत की, हम पर कौन सा एहसान किया? मजलिस आपने दी, मेहनत कर ली, मगर एक दिन हमें इमरजेंसी में जाना, एयरपोर्ट पर पहुंचे, टिकट नहीं लिया था, सोचा कोई वेटिंग टिकट होगा वहीं से लेंगे, कैश पेमेंट करेंगे, चले जाएंगे। वहां पहुंचे, एक सीट थी एक एयरलाइन में, पैसा निकाला, सारे पैसे मौजूद थे, वो 100 रुपए कम थे, और निकाला, यानी 15,000 का टिकट 14,900 रुपए थे, 100 रुपए कम थे। आज मैंने 100 रुपए नहीं है, अगर मिल जाए तो हमारा तो प्रोग्राम रह जाएगा, और जहाज का टिकट नहीं मिलेगा, घर जाएंगे इतने में ये सीट कोई और ले लेगा। अब परेशान फिर रहे हैं, वहीं से मदन भाई उतरे, उनका मौलाना बहुत परेशानी का, बस 100 रुपए कम है। इन्होंने कहा ये लीजिए 100 रुपए, हमने वो 100 रुपए लिए, वापिस में आकर इन्हें वापिस कर भी दिए, मगर जब ये नजर आते हैं कहते हैं ये मदद ना करते, ये मदद ना करते, हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो जाना था, हम लाहौर नहीं जा सके। उन्होंने लाखों खर्च किए, हम पर एहसान नहीं किया, इन्होंने वक्त पे 100 रुपए दे दिए, सारी जिंदगी याद आ रही, जब मिल रहे वही वाकया। देखो एयरपोर्ट पे कितने परेशान थे, 100 रुपए इन्होंने दे दिए, हमारा काम निकल गया। वक्त पर काम आए वो और काम होता है। आज कोई इस्लाम के लिए कितने ही चैंपियन बन जाए, जो करेगा अपनी जन्नत के लिए करेगा। कोई मस्जिदें कायम कर रहा है, अपने लिए कायम कर रहा है, यतीम खाने बना रहा है, अपने लिए बना रहा है, यतीम दरख्त लगा रहा है, अपने लिए लगा रहा है, गरीबों को खाना खिला रहा है, अपने लिए खिला रहा है। लेकिन जब इस्लाम पर वक्त था तो सिर्फ 2 ही काम आए, या अबू तालिब काम आया या खदीजा काम। जब इस्लाम पे वक्त था सिर्फ 2 काम आए। अरब ने सरकार पर 3 इल्जाम लगाए, और बहुत सोच के 3 पॉलिटिकल एलिगेशन लगाए, 3 इल्जाम लगाए। क्या लगाया? ये दीवाना है, मजनू है, शायर है, जादूगर है, काहिन है। मजनू है, शायर है, काहिन है। ये नहीं कहा काफिरों ने कि माज़अल्लाह ये झूठ बोलते हैं, अमानतदार नहीं है, काफिर है, बेगैरत नहीं है। एक मर्तबा रसूल को सादिक कह चुके हैं, भाई काफिर हो मगर अगर किसी की अच्छी बात है तो कहनी चाहिए। काफिर हैं, अपनी बात से नहीं फिरते, मुबारकबादें देकर मुकर नहीं जाते हैं ये। तो इन्होंने कहा, सादिक कह चुके थे, ये नहीं कहा, बहुत आसान से कहते माज़अल्लाह ये झूठ बोलते हैं, बात ही खत्म हो जाती। रसूल जो कहते कहते झूठ बोला, जो कहते मैं अल्लाह का रसूल कहते झूठ बोला, कहते जिन्नत का झूठ नहीं कर चुके, सादिक कह चुके हैं। 3 पॉलिटिकल एलिगेशन लगाए रसूल पर, दीवाने हैं, मजनू हैं, और शायर हैं, और काहिन यानी जादूगर है। ये 3 इल्जाम रसूल पे लगाए थे। मुआशरे में 3 तरह के तबके पाए जाते हैं। एक वो होते हैं जो इमैच्योर होते हैं, बचकाना होते हैं, बच्चे होते हैं, बहुत से तो 80 साल पर पहुंच के भी बच्चे होते हैं, तो उन्हें भी आप बच्चों की उसमें रखिए। एक होते हैं जो गैर संजीदा होते हैं, बच्चे होते हैं, एक तबका वो हो गया। एक तबका होता है मुआशरे के संजीदा लोगों का, समझदार लोगों का, एक वो तबका हो गया। और तीसरा तबका होता है खवातीन का। किसी भी पैगाम पर पहुंचाने के लिए इन 3 तबकों में असर व सूरत चाहिए। या तो
جو سنجیدہ طبقہ ہے ان تک آپ اپنے پیغام لے جائیں، پیغام پھیل جائے گا. بچوں کے ذریعے گھروں تک بات پہنچ جاتی ہے اور خواتین کو کوئی بات بتا دی جائے اور یہ کہہ کے بتائی جائے کسی کو بتانا نہیں، تو سب کو یہ کہہ کے بتائیں گی کسی کو بتانا نہیں. تو 3 طبقوں میں پہنچے گا نا پیغام. انہوں نے 3 ایلیگیشن لگائے، کہا دیوانہ ہے. بچوں کے لیے دیوانہ ہوتا ہے طفل تماشا. اچھے بھلے آدمی کے پیچھے بچے لگا دے کہ یہ پاگل ہے، نہ بھی ہوگا تو بچے اسے پاگل بنا دیں گے. بچے دیوانے کو چین سے نہیں رہنے دیتے. دوسرا طبقہ ہو گیا سنجیدہ لوگوں کا. سنجیدہ افراد شاعر کی گفتگو کو سنجیدہ نہیں لیتے، کیونکہ شاعر ہمیشہ تخیلات کی بات کرتا ہے. یہاں کسی اٹھا کے وہاں ملا دیا، محبوب کو ملا دیا چاند سے، حالانکہ محبوب چاہ کے چاند دیکھ لے تو مارے پکڑ کے. یہاں سے محبوب کو کہاں سے تخیل اٹھا کے کہاں ملا دیتے ہیں. تو سنجیدہ افراد اگر کسی کی بات کو ڈسکریڈٹ کرنا ہو تو آرام سے کہتے ہیں یہ تو شاعر ہے، شاعروں والی بات کر رہا ہے، یعنی کہ سنجیدہ بات نہیں ہے. تیسرا طبقہ ہوتا ہے خواتین کا. خواتین جادوگروں سے ڈرتی ہیں. آج بھی معاشرے میں جادوؤں پر، جادو اور تعویذ پر خواتین کا اعتبار زیادہ ہوتا ہے. خواتین جادوگروں سے ڈرتی ہیں. 3 الزام انہوں نے عرب کے اندر پھیلا دیے، لوگوں کے ذہنوں پہ لکھ دیا. اب اگر رسول سنجیدہ آدمی کے پاس لے جا کر اسلام کا پیغام دے، وہ سننے کو تیاری نہیں. یہ تو شاعر ہے، یہ تو شاعروں والی بات کر رہا ہے، اس کی بات کی کیا سنجیدگی لے لینا. رسول اچھا سنجیدہ آدمی نہیں سننا. رسول نے سوچا ان کے بچوں کے ذریعے ان کے گھر میں پیغام پہنچائے. بچوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، وہ تالیاں بجانا شروع کر دیتے ہیں، پتھر مارنا شروع کر دیتے ہیں، شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. بچے بھی سننے کو تیار نہیں. اب رہ گئی خواتین. رسول نے کہا خواتین کے ذریعے ان کے گھروں میں پیغام پہنچائیں. خواتین دیکھ کر ڈر کر بھاگ جاتی ہیں، جادوگر ہے کہیں جادو نہ کر دے. اب میرا رسول کرے تو کیا کرے؟ کوئی سننے کو تیار نہیں. بچوں سے بات کرے وہ تالیاں بجانا شروع کر دیتے ہیں. سنجیدہ لوگوں سے کیا وہ شاعری کہہ کر بات کو رد کر دیتے ہیں. خواتین دیکھ کر ڈر کر بھاگ جاتی ہیں. رسول اسلام کے پیغام کو آگے بڑھائے تو کیسے بڑھائے؟ معاشرے کا کوئی طبقہ سننے کو تیار نہیں، بچے سننے کو تیار نہیں، عورتیں سننے کو تیار نہیں، سنجیدہ افراد سننے کو تیار نہیں. رسول نے کہا تم نے اپنی حکمت عملی اختیار کی، اب نبوت اپنی ٹیم بنائے گی. تم نے اپنی حکمت عملی اختیار کی، نبوت اپنی ٹیم بنائے گی. تم نے عورتوں کو بھگا دیا مجھے جادوگر کہہ کر، تم نے بچوں کو بھگا دیا مجھ کو دیوانہ کہہ کر، تم نے بڑوں کو بھگا دیا مجھ کو شاعر کہہ کر. ٹھیک ہے، اب میں بڑوں کے لیے ابو طالب کو آگے کروں گا تاکہ دنیا سوچے اگر یہ شاعر ہوتا تو ابو طالب جیسا سنجیدہ آدمی اس کے ساتھ نہ ہوتا. بچوں کے لیے علی کو آگے کروں گا تاکہ بچے سوچے اگر دیوانہ ہوتا تو علی جیسا بچہ اس کے ساتھ نہ ہوتا. عورتوں کے لیے خدیجہ کو آگے کروں گا تاکہ دنیا سوچے یہ اگر جادوگر ہوتا تو ملکۃ العرب اس کے گھر میں نہ ہوتی. یہ ابو طالب، یہ خدیجہ، یہ علی، یہ رسول کی نبوت کی ٹیم ہے. ہم جنہیں کتاب دیتے ہیں، نبوت دیتے ہیں، حکمت دیتے ہیں، اللہ چینل سے کہہ رہا ہے ساری دنیا ان کی دشمن ہو جائے مجھے فرق نہیں پڑتا. میں ان کی حفاظت کے لیے ایسے لوگوں کو رکھتا ہوں جو کبھی کافر نہیں ہوتے. ہم ان کی مدد ان سے کرتے ہیں جو کبھی کافر نہیں ہوتے. 3 سال تک رسول کا معاشی بائیکاٹ ہوا. ابو طالب سارے خاندان کو لے کے شیب میں چلے گئے.
کون رسول کے ساتھ تھا یہ بھی تاریخ نے لکھا، کون رسول کے ساتھ نہیں تھا یہ بھی تاریخ نے لکھا۔ الفاروق میں شبلی نعمانی لکھتے ہیں شعب ابی طالب میں صرف بنی ہاشم تھے، پھر ان کے بھی نام لکھے جو کافروں کی پناہ میں چلے گئے، ان کے بھی نام لکھے جو اپنے کافر سسرال میں چلے گئے، ان کے بھی نام لکھے جو شہر کو چھوڑ کر چلے گئے۔ صرف اور صرف ابو طالب میرے سرکار کے ساتھ تھے، سرکار کے ساتھ تھے۔ عرب کی تاریخ میں وہ قبیلوں کے بھی نام ہیں، وہ قبیلے جن بتوں کو پوجا کرتے تھے ان بتوں کے بھی نام ہیں، سب کے نام ہیں۔ چھوٹی سی جگہ تھی نا، ایک غار تھا شعب ابی طالب، ایک چھوٹی سی جگہ بھی تھی۔ رسول نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے، عبادت بھی پڑھا کرتے تھے۔ مجھے وہ بت دکھاؤ جس کی ابو طالب پرستش کرتے تھے، وہ جو آج نظر نہیں آئے گا پھر وہ کبھی بھی نظر نہیں آئے گا۔ 3 سال تک رسول قرآن نے کہا انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہوتے ہیں، مشرک نجس ہوتے ہیں، یہ عین نجس ہے، طری کی حالت میں کسی شے کو چھو لے اسے بھی نجس کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو لے چلتا ہوں مدینے میں، رسول کا حرم ہے، بی بی ام حبیبہ بیٹی ہیں، جناب بیٹی ہیں ابو سفیان کی، بیٹی کی محبت دل میں جاگی، یہ مدینے ملنے آیا، گھر میں داخل ہوا، سلام دعا ہوئی، اس نے سامنے دیکھا بستر ہے، تھکا ہوا آیا تھا، دوڑ کر آیا بستر کے اوپر بیٹھنے لگا۔ ام حبیبہ نے کہا نا بابا نا، اس بستر پہ نہیں بیٹھنا، یہ کہہ کے بستر کھینچ لیا۔ عرب کا سردار تھا، غصے میں کہتا ہے ایسے 10 بستر تو میں غریبوں کو دے دوں، یہ پھٹے پرانا بستر اپنے باپ کو نہیں بیٹھنے دیتی۔ ہم اسی لیے تو ان کا احترام کرتے ہیں۔ ام المومنین ہو تو ایسی، مومنہ ہو تو ایسی، جہاں رسول بیٹھے وہاں باپ کو بھی نہ بیٹھنے دے۔ بستر سمیٹ لیا، کہتے ہیں میں بیٹھ جاتا تو کیا ہوتا؟ کہا بابا ناراضگی کی بات نہیں، یہ رسول کا بستر ہے، آپ کافر ہو، کافر نجس ہوتا ہے، آپ اس پر نہیں بیٹھ سکتے، آپ اس پر نہیں بیٹھ سکتے۔ 3 سال تک شعب ابی طالب میں رسول رہے، جس برتن میں رسول کھاتے تھے اسی برتن میں ابو طالب کھاتے تھے، جس گلاس سے ابو طالب پانی پیتے تھے اسی گلاس سے رسول پیتے تھے، جس بستر پر رسول لیٹتے تھے اسی بستر پر ابو طالب اپنے بچوں کو لٹاتے تھے۔ وہ خدیجہ نے کبھی روکا نہیں، روکا نہیں، یہ ابو طالب کو اپنے ساتھ کھلا کر رسول بتا رہے جیسے میں پاک ہوں ویسے یہ پاک۔ رسول جناب خدیجہ کا مال لے کر چلے، قافلہ تجارتی قافلہ لے کے چلے، شام کے علاقے میں گئے، وہاں پر ایک عرب قریش رہتا تھا زید بن نفیل، اسے معلوم چلا میرے شہر سے قافلہ آیا ہے، اپنے شہر کے لوگوں سے محبت ہوتی ہے نا، اس نے رسول کی ان کے قافلے کی اپنے گھر دعوت کی، دسترخوان بچھایا، رسول آ کے بیٹھے، سامنے بکرے کی بھنی ہوئی ران لا کے رکھی، رسول نے سب نے ہاتھ بڑھایا، رسول نے نہیں بڑھایا۔ عرب کیا کسی کے دسترخوان پہ بیٹھے اور کھانا نہ کھائیں، یہ اس کی توہین ہوتی ہے کہ وہ بگڑ کر کہنے لگا اے محمد میں نے تمہیں اپنے قبیلے کا اپنے علاقے کا سمجھ کر تمہیں عزت دی، تمہاری دعوت کی، تم میرے دسترخوان پہ بیٹھ کے مجھے ذلیل کر رہے ہو، تم کھاتے نہیں۔ کہا زید ناراض نہ ہو، معاملہ اصول کا ہے، انی لاآکل مما تذهبون على اصنامکم ولکن آکل تذهبون على اسم اللہ، میں بتوں کے نام پر ذبح ہوئے کھانے کو نہیں کھاتا، میں تو اللہ کے نام پر ذبح ہوئے کھانے کو کھاتا ہوں۔ وہ جو ایک دن کا ایک وقت کا کھانا کافر کے دسترخوان میں نہیں کھاتا، 12 سال تک ابو طالب کے گھر میں
جہاں رسول لوگ بیٹے باندھتے ہیں حیات کے لیے، ابو طالب بیٹے باندھتے ہیں رسول پر قربان ہونے کے لیے۔ رسول کہاں راتوں کو بستر تبدیل کر دیتے، کبھی کسی بیٹے کو کبھی کسی بیٹے کو، تاکہ محمد بچ جائے، ابو طالب کے بیٹے ذبح ہو جائے نا۔ ابراہیم کے 2 بیٹے اسماعیل اور اسحاق، جناب اسحاق سے جتنے نبی آئے بنی اسرائیل کے وہ سب جناب اسحاق کی نسل سے آئے ہیں، جناب اسماعیل کی نسل سے صرف ہمارے سرکار آئے، جتنے آئے وہ جناب اسحاق کی نسل سے آئے۔ نبوت چلتی چلتی جناب یوسف تک پہنچی، یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو گھیرا، یہودا بھائی نے خنجر نکالا، میں اسے قتل کر دوں گا۔ لاوی نے یہودا کا ہاتھ پکڑا، خبردار بھائی ہمارا ہے، قتل نہیں کرنا، اسے کنویں میں ڈال دینا۔ اللہ نے کہا آئندہ جو نبوت کی نسل چلے گی وہ لاوی کی نسل سے چلے گی۔ یہودا نے خنجر نکالا یوسف کو قتل کرنے کے لیے، لاوی نے کلائی پکڑی، نہیں بھائی ہے نا قتل نہیں کرنا، کنویں میں ڈال دو، قتل ہونے سے بچایا۔ اللہ نے کہا آئندہ جو نبوت چلے گی اب وہ لاوی کی نسل سے چلے گی، کیوں؟ اس نے ایک نبی کی زندگی بچائی۔ بچائی، اور جو ایک نبی کی زندگی بچائے اس کی نسل میں نبوتیں چلتی ہیں، اور جو نبیوں کے نبی کی زندگی بچائے پھر اس کی نسل میں قیامت تک امامت چلے گی۔ رسول انسان مکمل ہوئے، رسول نے کہا یہ چچا جاؤ، کہا تھا انہوں نے معاہدہ لکھا تھا کہ جو بنو ہاشم سے تعلق رکھے گا اس کا بھی معاشی بائیکاٹ ہوگا، بنو ہاشم کا بھی معاشی بائیکاٹ ہوگا۔ سارے قبیلوں نے اس کے اوپر سگنیچر کی تھی، سب نے تصدیق کی۔ پھر وہ معاہدہ ایک بکسے میں رکھا گیا، اس میں تالا لگایا، اس بکسے کو ایک بڑے بکسے میں رکھا، اس میں تالا لگایا، پھر اس بکسے کو کعبے کے اندر رکھا، پھر اس میں تالا لگایا۔ رسول نے کہا چچا جاؤ ان سے کہہ دو وہ جو معاہدہ تھا اسے دیمک چاٹ چکی ہے۔ کسی کے میں مثال دے رہا ہوں، کسی کی جان کو خطرہ ہو اور آپ اس کی جان بچانا چاہ رہے ہوں، وہ کہے ابھی مجھے جانے دیں، کوئی خطرہ نہیں ہے، پھر بھی آپ نہیں جانے دیں گے جب تک یقین نہ ہو۔ رسول کہتے ہیں کہہ دو جا کر جو ابھی تک جھٹلاتے چلے آئے ہیں، اگر بکسا کھولا جاتا، معاہدہ سلامت نکلتا، دین کیا رہ جاتا؟ کہو جا کے کہہ دو۔ ابو طالب پلٹ کر نہیں کہتے اس معاہدے کو تو 3 سال سے انہوں نے نہیں دیکھا، تو نے کہاں سے دیکھ لیا؟ ابو طالب ایک سردار عرب کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے میرا بیٹا کہتا ہے جو تم نے معاہدہ ہمارے خلاف لکھا تھا خط اسے دیمک چاٹ چکی ہے، اور سنو میرا بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ اس ایک جملے میں ابو طالب نے اپنا ایمان بتا دیا، میرا بھتیجا جھوٹ نہیں بولتا۔ ایک ہوتا ہے منطوق، ایک ہوتا ہے مفہوم۔ میں کہوں اس وقت رات ہے، یہ ہے منطوق، مفہوم کیا نکلا؟
اس وقت دن نہیں ہے. میں کہوں اس وقت مجلس ہو رہی ہے، یہ ہے منطوق. مفہوم کیا نکلا؟ اس وقت میلاد نہیں ہو رہا. ایک منطوق ہوتا ہے، ایک مفہوم ہوتا ہے. ابو طالب کہہ رہے میرا بھتیجا جھوٹ نہیں بولتا، یہ ہے منطوق. مفہوم کیا نکلا؟ وہ جو بولتا ہے سچ بولتا ہے. اس نے کہا اللہ ہے، سچ بولتا ہے. اس نے کہا میں نبی ہوں، سچ بولتا ہے. اس نے کہا جنت ہے، سچ بولتا ہے. اس نے کہا وہی آتی ہے، سچ بولتا ہے. اور یہ فقرہ وہی بول سکتا ہے جس کا نبوت پہ ایمان ہوتا ہے. ہم نے کیا آپ کی پرورش نہیں کی جبکہ آپ یتیم تھے؟ اور اے رسول جبکہ آپ تنگ دست تھے تو ہم نے آپ کو غنی نہیں کیا، ہم نے آپ کو دولت نہیں دی. کہاں سے آئی تھی دولت؟ کوئی خزانہ نکلا تھا، کوئی پرائز بانڈ نکل آیا تھا، وہ کہاں سے آئی تھی دولت؟ سب نے لکھا، علامہ فخر الدین رازی نے لکھا، مولانا مودودی نے لکھا، شبیر احمد عثمانی نے لکھا، یہ دولت تھی خدیجہ کی. اللہ کہتا ہے میں نے دولت دی. اللہ خدیجہ کے مال کو اپنا مال کہتا ہے. اللہ کبھی حرام مال کو اپنا مال نہیں کہتا. اللہ ہمیشہ پاک مال کو اپنا مال کہتا ہے. اور جس کا مال اتنا پاک ہو، اللہ جانے وہ بیوی کتنی پاک ہوگی. اے رسول کیا آپ تنگ دست نہیں تھے؟ ہم نے آپ کو دولت دے کے غنی کیا. ہمارے یہاں غنی کسے کہتے ہیں؟ جو محلے کا سب سے مالدار آدمی ہوتا ہے، جو گردن میں سریا لکڑ لگا کے چلتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ غنی ہے. جس کے گردن میں سریا ہے وہ غنی ہے. مگر با اعتبار لغت غنی کسے کہتے ہیں؟ غنی اس کو کہتے ہیں کہ جو ماں سوائے اللہ کے ہر دروازے سے بے نیاز ہو، جسے کسی دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، اسے کہتے ہیں غنی. اللہ کہتا ہے کیا ہم نے تمہیں غنی نہیں کیا؟ وہ جس کی دولت رسول کو غنی کر دے، اللہ جانے وہ کتنی بے نیاز بیوی ہوگی. ہم نے خدیجہ کی دولت دے کر آپ کو غنی کیا. بیوی بیاہ کر جب رسول کے گھر آئی، پہلے قدم پر 500 کنیزیں آزاد کی، دوسرے قدم پر 400 کنیزیں آزاد کی، تیسری قدم پر 300 کنیزیں آزاد کی. میسرہ نے کہا خدیجہ ساری کنیزیں آزاد کر دو گی، اپنے لیے بھی تو رکھو. فرمایا خاموش، آج محمد کی کنیز کو کسی کنیز کی کیا ضرورت ہے؟ آج محمد کی کنیز کو کسی کنیز کی کیا ضرورت ہے؟ عرب جزیرہ نمائے عرب کا 90% تجارت جناب خدیجہ کی تھی. 10% میں دوسرے لوگ بھی شریک تھے. 80,000 اونٹ اس وقت کے 80,000 کنٹینر 24 گھنٹے جزائر نمائے عرب میں مصروف تجارت رہتے تھے. 5,000 غلام اور کنیزیں ایک وقت میں دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھایا کرتی تھی. 3,000 سونا چاندی کے ہاون دستے نوکروں کی دوائیاں کوٹنے کے لیے تھے. اگر ایک ہاون 1 کلو سونے کا لے لے تو 25 من سونا جس کے غلاموں کی ٹھوکروں میں رہا کرتا تھا. خلیفہ اول کی روایت ہے کہ ایک دفعہ قحط بڑھ گیا. رسول نے آ کر کہا اے خدیجہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. خدیجہ نے صحن میں خزانے نکلوانے شروع کر دیے. خزانے کے ڈھیر لگتے رہے. خلیفہ کہتے ہیں میں دوسری طرف تھا، اس طرف رسول تھے. اتنا خزانوں کا ڈھیر ہو گیا میں نہ رسول کو دیکھ پا رہا تھا نہ رسول مجھے دیکھ پا رہے تھے. خدیجہ نے کہا جاؤ اعلان کر دو، محمد کا کلمہ پڑھتے جاؤ، روٹیاں لیتے جاؤ. محمد کا کلمہ پڑھتے جاؤ، روٹیاں لیتے جاؤ. محمد کا کلمہ یہ رسول کو، یہ جناب خدیجہ نے کسی بھی موومنٹ کے لیے، تحریک کے لیے، ڈرائیو کے لیے، چاہے وہ سیاسی ہو یا مذہبی ہو، 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے.
دو چیزیں نہ ہوں وہ تحریک چل ہی نہیں سکتی. ایک پیسے کی ضرورت, تو پیسہ ہی نہ ہو تو بھلے سے آدمی کیا چیختے ہی رہے گا اپنے گھر میں, کوئی سنے گا بھی نہیں, اس کے گھر والے ہی نہیں سنیں گے. جس کی جیب میں پیسہ نہ ہو اس کی بیگم نہیں سنتی ہے تو محلے میں کیا سنے گا, کوئی جان سنے گا نہیں. تو کسی تحریک کو چلانے کے لیے آپ کو پیسے کی ضرورت ہے. دوسری ضرورت ہوتی ہے اثر و رسوخ کی. اگر اثر و رسوخ نہیں, بیک پر کوئی نہیں ہے, ایجنسیاں 2 منٹ کے اندر مسل کے رکھ دیتی ہیں, آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا کیا چیخ رہا تھا. تو کسی تحریک کو چلانے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت, پیسے کی ضرورت اور اثر و رسوخ کی ضرورت. اسلام کے پاس نہ پیسہ تھا نہ اثر و رسوخ تھا. اسلام کے پاس نہ پیسہ تھا نہ اثر و رسوخ تھا. خدیجہ نے پیسہ لگایا. لوگ پوچھتے ہیں کتنی دولت تھی. ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے ایک شیعی مولوی, اس کی کلپ چلی ہے, وہ کہتے وہ کوئی ایسی امیر تھوڑی تھی. ہاں ویسی نہیں تھی جیسی تم لوگ ایڈ لے کے امیر ہوتے ہو. وہ حلال والی امیر تھی, نہیں اپنی محنت مزدوری کر کے امیر تھی. بیوی کے پاس کتنا پیسہ تھا شہزادی کے پاس. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میرے پاس ان کے گھر کی بیلنس شیٹ تو ہے نہیں, تو میں بتاؤں اتنی ایکڑ زمین تھی, یہ تھا وہ تھا, تاریخ میں مختلف. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, جو لوگ اکاؤنٹ سے قریب سے بھی اگر گزرے ہیں تو وہ سمجھ لیں گے. ایک مثال دیتا ہوں. ایک بندے نے کاروبار شروع کیا, 10 لاکھ کی ایک دکان لگائی. 10 لاکھ لگا کر ایک دکان لگائی. اللہ نے برکت دے دی. 1 سال میں وہ دکان ہو گئی 20 لاکھ. پیسے اس نے صرف 10 لاکھ لگائے. یہ جو اوپر سے 10 لاکھ آئے وہ کہاں سے آئے؟ اس کے لگایا ہوا 1 روپیہ 2 روپے کا ہو گیا. پیسے کی قدر بڑھ گئی, ترقی ہوئی. اب وہ اگر 1 کروڑ کی بھی دکان ہو جائے تو یہ 1 کروڑ وہی 10 لاکھ ہیں. 1 روپیہ بڑھتا چلا گیا, اس کی قیمت بڑھتی چلی گئی. تو 10 لاکھ لگائی, 20 لاکھ ہو گئی, مطلب 1 روپیہ 2 روپے کا ہو گیا. ایک بندے نے دکان لگائی 10 لاکھ کی. 1 سال کے اندر وہ دکان جو ہے وہ 5 لاکھ کی رہ گئی. کیا ہوا؟ 1 روپیہ 8 آنے کا ہو گیا, قیمت گر گئی. ترقی ہوتی ہے تو پیسے کی قیمت بڑھتی ہے, تنزلی ہوتی ہے تو پیسے کی قیمت گرتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ ترقی ہوئی, اگر کسی نے 1 دکان لگائی, 4 دکانیں کر لی, وہ 4 دکانیں دراصل اسی 1 دکان سے ہوئی. اسی دکان کی قیمت بڑھی ہے تو 4 ہوئی ہے. پیسے کی قیمت بڑھی ہے. ترقی ہوتی ہے, پیسے کی قیمت بڑھتی ہے. تنزلی ہوتی ہے, پیسے کی قیمت گرتی ہے. اسلام کے پاس پیسہ تھا نہیں, خدیجہ نے پیسہ لگایا, اللہ نے برکت ڈال دی, اسلام ترقی کرتا چلا گیا. آج 53 اسلامی ممالک دنیا بھر میں مسلمان پھیلے ہوئے ہیں. سارے مسلمانوں کی دولت جمع کرتے چلے جاؤ, جو ہاتھ میں جمع ہوگا وہ خدیجہ کا مال ہے. یہ پیسہ خدیجہ نے لگایا تھا, تو آج جو آپ پیسہ کر رہے یہ بھی خدیجہ کا مال ہے. سارے مسلمانوں کی دولت جمع کرو, یہ خدیجہ کا مال ہے. میں نے کیا کیا, کسی کو تحریک کو چلانے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت, پیسے کی اور اثر و رسوخ کی. پیسے کی اور اثر و رسوخ کی. اسلام کے پاس نہ پیسہ تھا نہ اثر و رسوخ تھا. خدیجہ نے پیسہ لگایا, ابو طالب نے اثر و رسوخ ڈالا, اسلام ترقی کر گیا. آج مسلمان روٹی کھائے تو خدیجہ کا احسان, اکڑ کر چلے تو ابو طالب کا احسان. یہ بھی کوئی بات ہوئی, ایمان نہیں لائے, کلمہ نہیں پڑھا. آپ میں سے لوگ کس دن کلمہ پڑھا پتہ ہے؟
تو کہیں گے مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کلاس میں 4 بچے ہوتے، ان 4 بچوں میں ایک پڑھنے لکھنے والا تھا، باقی کوئی پڑھنے لکھنے والا نہیں تھا، سارے مستیاں کرنے والے تھے۔ اب سب کو یہ تھا کہ ہم مستیاں کرتے ہیں تو یہ کیوں نہیں کرتا، یہ کیوں پڑھنے والا ہے، یہ کیوں پڑھنے والا ہے۔ 4 میں اگر ایک پڑھنے والا نکل آئے تو 3 مل کے اسے تنگ کرتے ہیں، جب ہم نہیں پڑھتے تو یہ کیوں پڑھنے والا ہے۔ یہ کیوں پڑھنے والا ہے، سارا مسئلہ یہی ہے، جب ہمارے ابا نے نہیں پڑھا تو ان کے ابا کیوں پڑھنے والے بن گئے۔ کہتے ہیں آخری وقت میں کلمہ نہیں پڑھا، رسول کہہ رہے تھے چچا کلمہ پڑھ دیجئے، وہ کہتے میں نے تو نہیں پڑھنا، اس میں نہیں پڑھ دیجئے۔ یہ کب کہہ رہے تھے رسول؟ ابو طالب کو رسول کب کہہ رہے تھے؟ جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو کہاں ہوا؟ محلے کے کسی ہاسپٹل میں ہوا تھا؟ نہیں، اپنے حجرے میں ہوا تھا، گھر کے حجرے میں۔ ابو طالب اور رسول آخری وقت ہے، خاندان موجود ہے، تم وہاں کیا کرنے گئے ہوئے؟ حجرے کی باتیں یاد ہیں، کھلے میدان کی باتیں یاد ہیں۔ نہیں دیکھیں اچھا مجھے یہ کوئی کہے نا تو آپ لکھواؤ، میں تو کہتا ہوں لکھ کر دو۔ اگر اس وقت رسول ابو طالب کلمہ پڑھ دیں، اس وقت آخری وقت میں ابو طالب کلمہ پڑھ دیں، تم لکھ کر دو، تم مان لو گے۔ یہ رسول کے ابو طالب کے آخری وقت کے کلمے کو تم مان لو گے، لکھ کر دو۔ یہ کبھی نہیں لکھ کر دیں گے، ان کے ایمان کی بنیاد ہی ہل جائیں گے۔ جو آخری وقت میں رسول کے کلام کو نہیں مانے وہ ابو طالب کے کلمے کو کیا مانیں گے؟ یہ 2 ہستیاں ہیں، احسان اسلام ان 2 ہستیوں کا اتار ہی نہیں سکتا۔ سب کچھ اعلان تھا خدیجہ کا، محمد کا کلمہ پڑھتے جاؤ، خزانے دیتی جاؤ۔ اتنا لٹایا کہ اپنے کفن کے لیے بھی بیوی نے پیسہ دیا، بیوی نے اپنے کفن کے لیے بھی پیسہ نہیں رکھا۔ جب آخری وقت آیا تو رسول سرانے بیٹھے ہیں، خدیجہ وصیتیں کی کر رہا۔ جب وصیتیں ختم ہو گئی، بیوی کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر مذہب شرم و حیا ہے، شرم سے کچھ بول نہیں سکی۔ رسول اٹھے اور حجرے سے باہر نکل گئے۔ دور سے بطول نے دیکھا، قریب آ کے کہا ماں آپ بابا سے کچھ کہنا اور چاہ رہی تھی مگر مجھے لگا آپ شرم سے نہیں کہہ سکی۔ کہا ہاں بیٹی میں تیرے بابا سے ایک بات کہنا چاہتی تھی، شرم آنے آئی میں نہیں کہہ سکی، تم میرا پیغام جا کے بابا کو پہنچا دے، اس سے کہنا ماں کہتی ہے میرے پاس جو تھا وہ تو میں نے لٹا دیا، اب میرے پاس کفن کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ بابا سے کہنا یہ جو اس کی چادر مزمل نام کی چادر ہے بڑی مہربانی ہوگی اس کا کفن مجھ کو دے دے۔ بیوی بطول آئی، رسول نے دیکھا بطول آ رہی ہے، کہا کیا بات ہے؟ کہا اماں نے ایک پیغام پہنچایا ہے۔ کہا کیا پیغام ہے؟ کہا میری ماں کہتی ہے جتنی دولت تھی وہ تو میں نے لٹا دی، اب تو میرے پاس کفن کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ بابا ماں کہتی ہے یہ چادر مزمل چادر مجھے کفن میں دے دینا، بڑی مہربانی ہوگی۔ یہ سننا تھا، رسول ہتھیلیوں کی ٹیپ دے کر اٹھے، اتنی تیزی سے چلے 3 مرتبہ چادر گری رسول کی۔ آئے رسول حجرے میں، بی بی خدیجہ نے دیکھا، شرم سے آنکھیں بند کر لی۔ رسول نے کہا خدیجہ تو نے مجھ سے چادر مانگی ہے، تو نے مجھ سے چادر مانگی ہے۔ خدیجہ یہ تو محمد کی چمڑی کا کفن مانگ، تو یہ دے کر بھی میں تیرا قرض نہیں اتار سکتا، یہ
کوئی حکم ہے؟ بیوی نے آنکھیں کھولی، لرزتی بھی انگلی بطول کی طرف کر کے کہا بس ایک وصیت ہے، میرے بعد میری بیٹی رو لینا۔ بس ایک وصیت ہے، میرے بعد میری بیٹی روئے نا۔ مجھے سننا تھا، رسول نے مارنا پھینکا۔ آپ نے تو واقعہ سنے ہیں نا، تو رسول کو کوئی وقت یاد آ گیا، کھڑے ہوئے اور ماتم کرنا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا۔ حیرت سے خدیجہ کہتی ہے جیسے میری بیٹی ویسے تیری بیٹی، میں نے ایسی کیا بات کہہ دی اس طرح ڈھال مار کے رو رہے ہو؟ کہا خدیجہ یہ میری دونوں انگلیوں کے درمیان دے۔ اب جو خدیجہ نے دیکھا، خدیجہ تو اپنی موت بھول گئی، چیخ مار کے کہا ارے یہ کس ظالم کا دربار ہے؟ تو یہ کون کمینہ بیٹھا ہے؟ یہ کس کاغذ کے پرزے ہو رہے ہیں؟ وہ میری بطول کے بال کیوں سفید ہے؟ وہ میری بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ سورہ فاتحہ سید ابوالحسن بن بنت وسیع البرقاوی، سیدہ شان فاطمہ بنت سید وسیع حیدر، سید ابوالفضل مسلم ابن سید وسیع حسن، سیدہ صدیق فاطمہ بنت جعفر۔对喽。